اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کثرت استغفار کرو، کثرت توبہ کرو، کثرت صدقہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں۔ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے اذا حزبہ یا فزعوا امر صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا فوراً نماز کی نیت باندھ لیتے۔ تو قرآن میں تو وَاسْتَعِینُوا جمع کا صیغہ ہے، یعنی مسجد میں جا کر پڑھو۔ اب یہ کیا ہو گیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کو اور ان لوگوں کو، ہاتھ نہیں ملاؤ اور مسجد سے چٹائی ہٹا دو، ننگے فرش پہ نماز پڑھو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اللہ کی حفاظت میں، ضمانت میں چلا گیا۔ تو آپ لوگوں کا عقیدہ، یقین اللہ کی ذات سے ہٹ گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو بکواس کر رہے ہیں ان پر آپ کا ایمان آ گیا ہے۔ مسجد نہیں جاؤ مر جاؤ گے۔ 1.5 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی آبادی میں کراچی میں کتنے لوگ مرتے ہیں، اور یہ کورونا وائرس سے کتنے لوگ مرے ہیں کراچی میں، آج کتنے لوگ مرے ہیں، کل کتنے لوگ مرے ہیں۔ آج راولپنڈی کی مجھے رپورٹ ملی کہ راولپنڈی میں 25 کے قریب لوگوں کا انتقال ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی طبعی میں۔ کورونا کا ایک بندہ بھی نہیں تھا، کورونا کا ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ اب پوری دنیا یہودی پروپیگنڈا کی لپیٹ میں، مفتی بھی، مولوی بھی، خطیب بھی، عالم بھی، امام بھی اور تبلیغی بھی اور جناب دیندار بھی، عوام بھی، سب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ موت سے ڈرتے ہو؟ جو موت اٹل ہے، حقیقت ہے، کورونا کے ساتھ بھی آئے گی، کورونا کے بغیر بھی آئے گی۔ اب لوگوں کو کہو کثرت، نبی علیہ السلام نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقہ دے کر اپنے بیماروں اور بیماریوں کا علاج کرو۔ لأن البلاء لا يتخطاها، صدقہ جب آدمی دیتا ہے تو بلا اور آفت اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے۔ نہ اللہ کی بات پر یقین، نہ رسول کی بات پر یقین، اور جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، میڈیا رات دن کہ ہاتھ نہیں ملاؤ، تو آپ کو ہاتھ نہیں ملاؤ اور جناب یہ نہیں کرو اور آپ کو وائرس لگ جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کو جب ایک اعرابی نے کہا، نبی علیہ السلام، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر، نحوست کچھ بھی نہیں ہے اور عدوہ نہیں ہے۔ عدوہ کا معنی ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ قیل اعرابی یا رسول، ایک اعرابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے اونٹ کو ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو بیماری لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فمن اجرب الاول، پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ لا عدوہ، متعدی بیماری کوئی نہیں ہے۔ نہ تو پورا عالم اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا۔ یار آپ لوگوں کو بولو کہ آپ ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے دیگ پکاؤ، ہر آدمی صلہ رحمی کرو، ہر آدمی توبہ اور استغفار کرو، مسجدیں بھر دو، رو رو کے اللہ سے مانگو، رو رو کے اللہ سے مانگو تاکہ اللہ کا عذاب ٹل جائے۔ آپ گھر میں بیٹھے رہو، گھر میں کون نماز پڑھتا ہے، گھر میں کون تلاوت کرتا ہے، گھر میں کون تسبیحات پڑھتا ہے؟ تو مسجد سے لوگوں کو منع کر رہے ہو، جمعے کا خطبہ 1.5 منٹ کا ہو، یہ کوئی بات ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ کا محاصرہ ہو گیا، سیدنا عمر کے زمانے میں طاعون کی وبائی بیماری آئی، کسی نے نہیں کہا کہ مسجدیں ویران کر دو، حرم ویران کر دو، حرم بند کر دو، مسجدیں بند کر دو۔ یعنی اللہ کے گھر میں جا کے شفا ملتی ہے، زمزم پی کے شفا ملتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں جا کے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رسول کی بات سچی ہے یا آپ لوگوں کی بات سچی ہے؟